ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فتنوں کے اس دور میں اس بات کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ ہماری نئی نسلوں کو اپنے بزرگوں کے ساتھ میں جوڑا جائے، کیونکہ ہماری نئی نسلیں میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے ایسے غلط لوگوں سے اپنے تعلقات قائم کر رہی ہے اور ایسے لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنا رہی ہے جن کے پاس میں نہ جینے کا کوئی ڈھنگ ہے، نہ ان کے پاس میں کوئی تہذیب ہے، اور نہ کوئی ایسا اجالا ان کی زندگیوں میں ہے جو ہماری نسلوں کو کامیابیوں سے ہمکنار کر سکے۔ تو اگر یہ نئی نسلیں ایک بار پھر اپنے اسلاف کی تاریخ سے جڑ جائیں تو انشاءاللہ زندگیوں کے اندر انقلاب آئے گا، اور ان مقدس ہستیوں میں جو سب سے عظمت والی ہستیاں ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ہستیاں ہیں۔ ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ ہر صحابی جنتی ہے، لیکن ان صحابہ کی جھرمٹ میں 10 صحابہ وہ ہیں جن کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے دنیا ہی میں جنت کی واضح طور پر بشارت عطا فرمائی۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، طلحہ جنتی ہیں، زبیر جنتی ہیں، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں، سعد بن ابی وقاص جنتی ہیں، سعید بن زید جنتی ہیں، ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان 10 صحابہ کا نام لے کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دنیا ہی میں عطا فرمائی۔ وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، خاص طور سے یہ عشرہ مبشرہ کا ذکر مختلف مقامات پر ہوا، لیکن خلفائے راشدین کا ذکر عام طور پہ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں۔ باقی جو 6 جنتی صحابہ ہیں ان کا ذکر پاک زیادہ تر سننے کا موقع میسر نہیں آتا، تو آج کی اس محفل میں ان مقدس 6 ہستیوں کا ذکر پاک کروں گا تاکہ آپ کو احساس ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے لیے کیسی عظیم ہستیوں کا انتخاب فرمایا تھا۔ تو خلفائے راشدین یعنی حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم، ان 4 جنتی صحابہ کے علاوہ 5ویں جنتی صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو زمین پر چلتے پھرتے شہید کو دیکھنا چاہے تو وہ طلحہ کو دیکھ لے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ ان 5 حضرات میں سے تھے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر ایمان لائے، اور یہ ان 8 خوش نصیبوں میں سے ہیں جو سابقین اولین کے اندر داخل ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انتقال کے وقت میں خلیفہ چننے کے لیے جو 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی تھی، اس کمیٹی کے اندر حضرت طلحہ بن عبید اللہ بھی شامل تھے۔
مکۃ المکرمہ کے اندر خاندان قریش میں ان کی پیدائش ہوئی، ماں باپ نے طلحہ نام رکھا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے طلعت الخیر کا خطاب انہیں عطا فرمایا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ منتخب کرنے کی ذمہ داری جنہیں سونپی، ان کے اندر یہ شامل رہے۔ آپ کے ایمان لانے کا واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت طلحہ بصرہ کی منڈی میں تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ وہاں پر ایک خانقاہ میں ایک راہب رہتا تھا، اس نے لوگوں سے کہا کہ معلوم کرو کہ باہر حرم کا کوئی تاجر آیا ہے۔ تو جب لوگوں نے معلوم کیا تو حضرت طلحہ نے کہا کہ میں نے بتایا میں مکہ سے آیا ہوں، اب مجھے وہ اس راہب کے پاس لے کر کے گئے تو اس نے پوچھا کہ کیا احمد نام کا کوئی شخص تم میں ظاہر ہوا ہے؟ میں نے پوچھا کہ کون احمد؟ تو اس نے کہا کہ احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ تو جب انہوں نے سنا تو کہا کہ میرے دل میں اسی وقت سے یہ بات بیٹھ گئی، کیونکہ انہوں نے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ وہ آخری نبی ہیں، مکہ میں ظاہر ہوں گے اور کھجوروں والی وادی میں ہجرت کریں گے، اور خبردار ان پر ایمان لانے میں کوئی تم پر سبقت نہ لے جائے، یعنی موقع ملتے ہی پہلی فرصت میں تم ان پر ایمان لے آنا۔ اب حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں ان کی بات بیٹھ گئی، میں جلدی سے لوٹا اور میں نے پوچھا کہ مجھے بتایا جائے کہ کیا محمد بن عبداللہ نے نبوت کا اعلان کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے ذریعے آپ کو پتہ چلا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ ایمان لے آئے ہیں، تو فوراً آپ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اب اس دور میں کوئی کلمہ پڑھ لے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، سارا خاندان دشمن ہو جاتا، سارا قبیلہ دشمن ہو جاتا۔ شروع میں تو قوم کے لوگوں نے آپ کو نرمی سے سمجھایا، لیکن جب آپ ایمان کو ترک کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوئے تو پھر آپ کے اوپر ظلم و ستم بڑھ گیا، رسی میں باندھ کر کے کافر آپ کو مارتے تھے، مگر آپ پہاڑ کی طرح جمے رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سعی کے دوران میں نے ایک نوجوان کو بندھا ہوا دیکھا کہ لوگ اس کو ڈھکیل کر کے اس کی پٹائی کر رہے تھے اور ماں ان پر ملامت کر رہی تھی، یعنی یہ حضرت طلحہ ہی تھے۔ اور پھر جب ظلم و ستم بڑھا تو مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اللہ نے بعد میں ان کی ماں کو بھی ایمان کی دولت عطا فرمائی اور وہ بھی ان کے ساتھ ہجرت کر کے مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ چلی۔ اب اس کے بعد میں میرے آقا علیہ السلام کی جو جان نثاری کے واقعات ان کے ساتھ میں ہیں، اللہ اکبر، انہوں نے میرے آقا علیہ السلام کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کیا۔ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت سعید بن زید کو اور حضرت طلحہ کو مشرکین کی جاسوسی کے لیے روانہ فرمایا۔ اب یہ دونوں لوگ گئے ہوئے تھے، پیچھے بدر کی جنگ ہو گئی، یہ دونوں لوگ جنگ میں شریک نہیں ہو پائے، لیکن جب بدر کے شرکاء کی لسٹ بنائی گئی تو ان کا بھی نام شامل رکھا گیا، مال غنیمت میں سے ان دونوں کو بھی حصہ دیا گیا۔ اس کے علاوہ ہر موقع پر یہ میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ میں شریک رہے۔ غزوہ بدر میں چونکہ جاسوسی کے لیے چلے گئے تھے، نہیں آ پائے تھے، تو بعد میں ان کا پورا ارادہ تھا کہ آئندہ میں کوئی موقع نہیں گنواؤں گا۔ پھر جب جنگ احد ہوئی اگلے سال تو کفار نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب چاروں طرف سے گھیر لیا تو آپ اللہ کے رسول علیہ السلام کے آگے ڈھال بن کر کے آنے والے تیروں کو اپنے جسم پر لینے لگے، 75 زخم کھائے، اور عشق و محبت کی ایک نہ ختم ہونے والی داستان آپ نے ختم فرما دی ہے، آپ نے جو ہے رقم فرما دی۔ حضرت قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ میں نے طلحہ کا ہاتھ احد کے دن دیکھا کہ وہ شل ہو گیا تھا، جام ہو گیا تھا، جس سے انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی حفاظت کی تھی۔ اور بعد میں صحابہ کرام کبھی باتیں کرتے تھے تو کہتے تھے کہ احد کا دن تو پورا طلحہ ہی کا دن تھا، اور احد کے دن ایک ایسا موقع بھی آیا، میرا آقا علیہ السلام بھی زخمی ہو گئے، اور زخمی ہونے کے بعد جب چٹان کے اوپر چڑھنے کا ارادہ کیا، ایک تو زرہ کا بوجھ، ایک زخموں کا بوجھ، اللہ کے رسول علیہ السلام جب اوپر نہیں چڑھ پائے، خون زیادہ بہہ گیا، تو ایک شخص گڑھے میں سے جلدی سے اترا اور آگے بڑھ کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے جھک گیا اور کہا کہ میری پیٹھ کے اوپر آپ پاؤں رکھ کر کے اوپر چڑھ جائیں اور آپ محفوظ مقام پر پہنچ جائیں۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا تو کہا کہ طلحہ نے اپنے لیے جنت واجب کر لی۔
آپ نے اس وقت بھی جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اور جب احد کا میدان جب اختتام کو پہنچا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت ابو عبیدہ سے کہا کہ جاؤ طلحہ کی خبر لے کر کے آؤ۔ تو جب یہ لوگ گئے تو دیکھا کہ انہیں 70 زخم لگے ہیں، ایک انگلی کٹ چکی ہے، ہاتھ شل ہو گیا ہے، نڈال ہو کر کے گرے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب ان کی بارگاہ میں یہ حاضر ہوئے، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو آپ نے اپنا دست شفا رکھا اور کہا کہ اللہ تو ان کو شفا دے دے اور قوت دے دے۔ میرے آقا علیہ السلام کی دعا کا اتنا اثر ہوا، اتنے زخم لگے تھے بندہ ہل بھی نہ پائے، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے جب دعا دی نا تو فوراً یہ اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، اللہ نے ان کو فوراً شفا عطا فرما دی۔ آپ خود بیان کرتے ہیں کہ احد کے دن میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو کندھوں پر لے کر کے چٹان کے اوپر بٹھا دیا اور مشرکین سے آڑ ہو گئی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی پیٹھ کے پیچھے دستے مبارک سے اشارہ کیا اور کہا کہ یہ جبریل ہیں، یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ طلحہ وہ روز قیامت جب تمہیں کسی دہشت میں دیکھیں گے تو تمہیں قیامت کی دہشت سے چھڑا دیں گے، یعنی قیامت کی اس گرمی کے اندر تمہیں کوئی اگر پریشانی ہوگی تو طلحہ جبریل تمہاری مدد کے لیے وہاں پر آئیں گے، کیونکہ آج تم نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی مدد کی ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ جس کو زمین پر چلتے پھرتے شہید کو دیکھنا ہو وہ طلحہ کو دیکھ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت طلحہ کو کئی مرتبہ بشارتیں عطا فرمائی۔ ایک موقع پہ میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا طلحہ اور زبیر جنت میں میرے پڑوسی ہیں۔ بتاؤ کتنی بڑی بات اور بشارت ہے کہ میرے آقا فرما رہے جنت میں یہ دونوں میرے پڑوسی ہیں۔ اور حضرت طلحہ کو سن ہجری 63 میں جنگ جمل کے اندر ایک تیر لگا تھا، جس سے ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا، اور ان کا مزار پر انوار وہیں پر بنایا گیا۔ یہ تیر قضا بن گیا تھا۔ شہادت کے بعد بصرہ کے قریب آپ کو دفن کیا گیا تھا، مگر جس مقام پر آپ کی قبر تھی وہ زمین نیچے تھی، اس لیے قبر مبارک کے اندر پانی بھر جاتا تھا۔ تو آپ نے ایک شخص کو بار بار خواب میں آ کر کے کہا کہ میری قبر کو بدل دو، میری قبر کو بدل دو۔ اس شخص نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے اپنا خواب بیان کیا، تو آپ نے 10,000 درہم دے کر ایک صحابی کا مکان خریدا، اسی میں قبر تیار کی۔ حضرت طلحہ کی مقدس لاش کو اس جگہ سے نکال کر کے اس نئی قبر کے اندر رکھا گیا۔ ایک زمانہ گزرنے کے باوجود بھی آپ کا جسم ایسے تر و تازہ تھا جیسے لگتا تھا کہ آج ہی ان کا انتقال ہوا ہے۔ جب صحابی کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی تو نبی کے جسم پر مٹی کیا اثر کرے گی؟ تو یہ جو وہابیہ کا عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ نبی مر کر کے مٹی میں مل گئے، یہ عقیدہ کبھی بھی اہل سنت کا نہیں رہا ہے، یہ عقیدہ ان شیاطین کا ہے۔ الحمدللہ ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ ہمارے نبی آج بھی زندہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسم پاک کو اتنا محفوظ فرما دیا ہے کہ مٹی اس کے اوپر اثر کر ہی نہیں سکتی ہے۔ تو یہ 5ویں جنتی صحابی تھے۔ اس کے بعد میں 6 جنتی صحابی ہیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی پھوپھی حضرت صفیہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں، اور ابتدا میں ایمان لانے والے سابقین اولین میں سے ہیں۔ اور حضرت عمر نے خلیفہ بنانے کے لیے جو کمیٹی بنائی تھی یہ بھی اسی کے ایک رکن ہے۔ آپ اور آپ کی والدہ یہ ابتدا ہی میں ایمان لے آئے تھے۔ جب یہ ایمان لائے نا تو اس وقت 3 یا 4 لوگ خالی ایمان لائے تھے۔ 16 سال کی عمر میں حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر یہ شروع میں ہی ایمان لے آئے تھے۔ اب ان کا چچا تھا امیہ بن خلف، یہ چٹائی میں لپیٹ کر کے دھونی دیتا اور آپ کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا اور طرح طرح سے آپ کو ستایا جاتا، لیکن آپ نے ایمان سے پھرنا ہرگز گوارا نہیں کیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کے اتنے پیارے صحابی تھے کہ
غزوہ خندق یعنی غزوہ احزاب کے دن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قوم کی خبر کون لائے گا؟ تو حضرت زبیر نے عرض کی یا رسول اللہ میں لاؤں گا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا تھا ہر نبی کے مخلص دوست ہوتے ہیں، میرے مخلص دوست زبیر ہے۔ بتاؤ میرے آقا جس کو اپنا مخلص دوست کہیں اس کی شان اور عظمت کا کیا کہنا۔ حضرت زبیر فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بنی قریظہ کے دن کہا تھا کہ کون جا کر کے خبر لائے گا، تو یہ کہتے ہیں کہ میں چل دیا۔ جب میں واپس آیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ یہ کتنی بڑی بات تھی جو اللہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت زبیر کے لیے فرمائی، کہا کہ زبیر تم پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ اتنی سخت ٹھنڈی میں اور دشمن کے خوف کے ماحول میں آپ گئے تھے اور دشمن کی خبر لے کر کے آئے تھے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے یہ بات خود سنی ہے کہ طلحہ اور زبیر یہ جنت میں میرے پڑوسی ہوں گے، دونوں جنت میں میرے پڑوسی ہوں گے۔ اور حضرت زبیر جب ایمان لائے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت کا انہوں نے وہ حق ادا کیا کہ جب بھی مشکل وقت آیا فوراً یہ آگے بڑھے، اور آپ ہی وہ پہلے خوش نصیب انسان ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں سب سے پہلے تلوار نکالی ہے۔ اصل میں واقعہ یہ ہوا تھا، ایک بار مکے میں دشمنوں نے یہ مشہور کر دیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام گرفتار کر لیے گئے۔ یہ سنا تو حضرت زبیر نے تلوار نیام سے نکالی، لوگوں کی بھیڑ کو چیرتے ہوئے نکلے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام مکہ کے بالائی حصے پر تھے، یہ حاضر ہوئے، پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ تو واقعہ جب عرض کیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی اور ان کی تلوار کے لیے بھی دعا فرمائی، ان کے لیے بھی دعا کی اور ان کی تلوار کے لیے دعا کی۔ اور احد کے دن جو لوگ ڈٹ کر کے دشمن کے مقابلے میں قائم رہے انہی میں سے آپ ہیں۔ اور غزوہ خندق میں یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی نگہبانی کر رہے تھے۔ جب سارا کفر امڑ آیا تھا اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام کی حفاظت کا فریضہ انجام دینے کے لیے جگر چاہیے، اللہ نے وہ جگر حضرت زبیر کو عطا فرمایا۔ ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اور حضرت زبیر پنکھا ہلا رہے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام بیدار ہو گئے اور فرمایا کہ یہ جبریل علیہ السلام ہیں جو تم کو سلام کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں قیامت کے دن میں تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہارے چہرے سے جہنم کی چنگاریاں میں دور کروں گا، اس سے تمہارے چہروں کو محفوظ رکھوں گا میں۔ یعنی آج تم اللہ کے رسول علیہ السلام کو ہوا کر رہے ہو، کل قیامت کے دن میں تمہاری مدد کے لیے آؤں گا۔ جو میرے آقا علیہ السلام کی حفاظت کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، جبریل امین اس کی خدمت کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اور صحابہ کرام نے جوان مردی کی جو مثالیں قائم کی، انہی میں سے غزوہ احد کا موقع ہے جب اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی کمان سے دشمن پر تیر چلا رہے تھے، اور کمان کے ٹوٹنے کے بعد آپ نے حضرت زبیر تیر چلا رہے تھے اور حضرت زبیر نے کمان ٹوٹنے کے بعد میں کفار پر پتھر برسانا شروع کر دیے۔ اسی حالت میں حضرت زبیر نے جو نعرہ لگایا تھا وہ نعرہ یہ تھا کہ میرا چہرہ حضور کے چہرے پہ قربان، میری جان حضور کی جان پہ قربان، میری گردن حضور کی گردن پہ صدقہ، آپ سلامتی پر ہو، آپ ہمیشہ ہم میں بخیر رہیں۔ یعنی ویسے تو نعرہ ہم بھی بہت لگا لیں گے، لیکن دشمن کی صفوں میں گھس کر کے اپنی جان ہتھیلی پہ لے کر کے نعرہ لگانا اور اپنا سینہ آگے کر کے مقابلہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جذبہ صحابہ کو عطا کیا تھا۔ جنگ بدر میں سعید بن عاص کا بیٹا عبید سر سے لے کے پاؤں تک لوہے کے لباس کے اندر ہتھیاروں سے چھپا ہوا جب نکلا اور کہنے لگا کہ کسی کو میرے مقابلے کے لیے بھیجو، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جانثار حضرت زبیر اٹھے اور برچی لے کر کے چلے، اور جا کر کے چونکہ پورا بدن تو ہتھیاروں میں چھپا ہوا تھا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی اور باقی بدن میں کئی جگہ نہیں نظر آ رہی تھی۔ حضرت زبیر نے تاک کر کے آنکھ میں زور سے برچی ماری، وہ زمین پر گرا، آنکھ کو پھاڑ کر کے کھوپڑی کو چیرتی ہوئی وہ برچی باہر نکلی۔ حضرت زبیر نے اس کی لاش پہ پاؤں رکھا، پوری طاقت سے جب برچی کو کھینچا تو اس برچی کا جو کنارہ تھا وہ مڑ گیا۔ اب اس برچی کی عظمت دیکھیں آپ، میرے آقا علیہ السلام کے ناموز کے لیے جو برچی آگے بڑھی نا، اللہ نے اس کو ایسی عظمت عطا فرمائی۔ بعد میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت زبیر سے کہا کہ اے زبیر یہ برچی مجھے دے دو۔
اب یہ برچی آپ نے لے لی۔ جب میرے آقا علیہ السلام کا وصال ہوا تو یہ برچی حضرت ابو بکر صدیق نے لے لی۔ پھر اس کے بعد میں حضرت عمر فاروق نے یہ برچی اپنے پاس میں رکھ لی، پھر حضرت عثمان غنی کے پاس گئی، پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں یہ برچی گئی، یعنی ایک کے بعد ایک یہ برچی آگے بڑھتی رہی، یہاں تک کہ حضرت علی کے پاس آئی، پھر عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے وقت تک یہ برچی آپ کے پاس میں رہی۔ یعنی صحابہ کرام اس برچی کی بھی عزت کرتے تھے جو میرے آقا علیہ السلام کی حفاظت کے لیے اٹھی تھی۔ اور مصر کی جنگ میں حضرت عمرو بن عاص اپنے لشکر کے ساتھ میں فسطاط کے قلعہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، زمانہ گزر گیا، فتح کی امید نظر نہیں آئی۔ دربار خلافت میں انہوں نے درخواست کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ لشکر بھیجا جائے۔ حضرت عمر نے 10,000 مجاہدین بھیجے، 4 افسر مقرر کیے، ہر افسر 10,000 پر مقرر تھا۔ ان چاروں افسروں میں حضرت زبیر بھی تھے۔ اب حضرت زبیر کی آپ بہادری دیکھیں، صحابہ کو ایسے ہی نہیں یاد کیا جاتا ہے، اللہ نے ان کو وہ مقام دیا تھا، وہ اس مقام پر فائز سے کہ ان کا ذکر جمیل کیا جائے۔ حضرت عمرو بن عاص نے حضرت زبیر کو حملہ آور معاصرین کی فوج کا جب سپہ سالار بنا دیا، حضرت زبیر نے پورے قلعے کا جو ہے وہ چکر لگایا، دیکھ لیا کہ کوئی راستہ نہیں ہے، تو اپنے فوجیوں سے کہا سنو، دنیا میں اپنی ہستی کو اسلام پہ قربان کر دینا یہی بڑی سعادت مندی ہے۔ یہ کہا اور اکیلے قلعے کی دیوار پر سیڑھی پر چڑھ گئے اور قلعے کی فصیل پر چڑھ کر کے اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگایا۔ ہم لوگ نعرہ لگائیں وہ نعرہ الگ ہے، اور مجاہد کا جو قلعے پر دشمن کے درمیان کود کر کے جو نعرہ تھا، اس نعرے کی شان ہی کیا تھی۔ آپ فصیل پہ چڑھ گئے، دشمن کا پورا لشکر نگاہوں کے سامنے ہے، آپ نے نعرہ مارا اور ایک دم فصیل سے نیچے قلعے کے اندر کودے اکیلے۔ بتا پورا شہر کافروں کا ہے، ایک اکیلا بندہ، آپ اندر کودے اور قلعے کے اندر فوج سے اکیلے لڑتے رہے، اکیلے، اور اکیلے لڑتے لڑتے قلعے کے فاٹک تک پہنچے اور فاٹک کو کھول دیا۔ جب فاٹک کھلا تو اسلامی لشکر سیلاب کی طرح نعرہ تکبیر کے ساتھ میں قلعے میں داخل ہوا، اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ تو یہ ان صحابہ کی وہ بے مثال قربانیاں تھی، اس کے لیے ان کو اللہ نے وہ جذبہ دیا تھا کہ دشمن کے شہر میں اکیلا گھسنا اور پھر تنہا مقابلہ کرنا اور پورے قلعے کو فتح کرنے کا صحرا اپنے سر پہ لے لینا، یہ جذبہ اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنگ بدر کے دن حضرت جبریل امین کو پیلے رنگ کے امامہ باندھے ہوئے دیکھا اور حضرت زبیر کی شکل و صورت میں فرشتوں کی فوج کو اترتے ہوئے دیکھا۔ یعنی آپ نے فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے کہ جنگ بدر کے دن حضرت جبریل پیلے رنگ کا امامہ باندھے ہوئے حضرت زبیر کی شکل و صورت میں فرشتوں کی فوج لے کر کے اترے تھے۔ یہ اعجاز اللہ نے آپ کو دیا تھا۔ بصرہ کے قریب ایک وادی ہے سبا، اس کے ایک گاؤں صفوان میں آپ نماز پڑھ رہے تھے تو عمرو بن جرموز تیمی نے چپکے سے آپ پر نیزہ مارا، اور جب آپ شہید ہوئے تو حضرت علی کی خدمت میں اس نے قاتل نے آ کر کے کہا میں نے زبیر کو قتل کر دیا۔ حضرت علی نے کہا یہ تلوار مدت دراز تک اللہ کے رسول کی حفاظت کرتی رہی، آج تم نے میرے زبیر کو قتل کیا، کہا کہ تیرے لیے جنت کی بشارت ہے، تیرے لیے جہنم کی بشارت ہے، تو جہنم میں جائے گا، تو نے اتنے عظیم صحابی کو تو نے شہید کیا ہے۔ اور پھر سن ہجری 36 کے اندر 62 سال کی عمر میں آپ نے وصال کیا، اور اس وقت وہیں پر آپ دفن کیے گئے، لیکن بعد میں آپ کی لاش مبارک کو نکال کر کے بصرہ کے اندر آپ کا مزار مبارک بنایا گیا۔ یہ وہ چھٹے جنتی صحابی تھے جن کو میرے آقا علیہ السلام نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ 7ویں جنتی صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ تیرے دنیا کے کام درست کر دے، تیرے آخرت کے معاملات کا تو میں ذمہ دار ہوں۔ فرمایا تیرے آخرت کے معاملات کا تو میں ذمہ دار ہوں۔ آپ بھی حضرت ابو بکر صدیق کے دعوت دینے پر ایمان لائے تھے، ان کا ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ آپ خود بیان کرتے ہیں میں یمن کا سفر کر رہا تھا تو ہمیشہ میں اسکان بن اواکن حمیری کے پاس ٹھہرتا تھا، وہ مجھ سے پوچھتا تھا کہ تم میں کوئی شخص پیدا ہوا ہے جس کا لوگوں میں چرچا ہے اور تمہارے دین کی مخالفت کرتا ہے؟ میں کہتا تھا نہیں۔ جس سال اللہ کے رسول علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا میں یمن گیا ہوا تھا، اس کے پاس میں رکا ہوا تھا، تو وہ بہت بوڑھا ہو گیا تھا، اونچا سنتا تھا، وہ میرے بارے میں
جب پتہ چلا تو باہر نکل کے آیا، پیٹی باندھی، تکیہ لگا کر بیٹھ گیا، اس کے بیٹے پوتے سب جمع ہو گئے، مجھ سے نسب پوچھنے لگا۔ جب میں نسب بیان کرتے کرتے زہرہ تک آیا تو کہا رک جا، اور اس کے بعد میں کہا کہ میں تجھے ایسی بات بتاتا ہوں جو کاروبار سے بھی زیادہ تیرے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا سن، میں تجھے بشارت دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے پہلے مہینے میں تمہاری قوم میں ایک نبی کو بھیجا ہے، اور وہ اللہ کا بڑا مقبول نبی ہے، اور اس پر اللہ نے کتاب اتاری ہے، اور وہ بتوں کی پوجا سے منع کرتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں۔ انہوں نے ساری باتیں بتائیں اور آخر میں کہا سنو اے عبد الرحمن، اس بات کو تم پوشیدہ رکھو، جلدی واپس جاؤ اور ان سے جا کر کے ملو اور ان کی دلجوئی کرو، اور میری طرف سے انہیں یہ التماس نامہ پیش کر دو۔ باقاعدہ اس نے پورے اشعار لکھے، اس میں یہ بھی اس نے لکھا کہ رسول بنا کے آپ بھیجے گئے ہیں، اور کہا قسم ہے موسیٰ کے رب کی، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ بے شک بطحا میں رسول بھیجے گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں یہ اشعار مجھے یاد ہو گئے، میں جلدی سے واپس آیا مکہ۔ حضرت ابو بکر صدیق جن سے میری پہلے سے دوستی تھی، میں نے آ کر کے پورا واقعہ بیان کیا، وہ مجھ کو لے کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق جب پہنچے تو میرے آقا علیہ السلام حضرت خدیجہ کے مکان میں تھے۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام کا چہرہ خوشی سے جگمگانے لگا، فرمایا کہ ایسا چہرہ دیکھ رہا ہوں جس کو دیکھ کر نیکی کی امید بنتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے عرض کیا کہ ایک امانت ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں بتاؤ، وہ امانت پہنچاؤ۔ کہہ رہے میں نے وہ اشعار سنا دیے جو مجھ کو اس نے سنائے تھے، اور پھر آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور کلمہ پڑھ کے آپ مسلمان ہو گئے۔ اب ایمان لائے تو ظلم و ستم اتنا بڑھ گیا آپ پر کہ جگہ جگہ آپ کو ستایا جاتا، طرح طرح سے آپ کو پریشان کیا جاتا۔ وہ صحابہ کرام کو جو ستانے کی پوری داستان، اور پوری داستان ان کے ساتھ بھی دہرائی جاتی رہی۔ پہلے آپ حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے، پھر وہاں سے واپس آئے، پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ صحابہ میں آپ کا مقام اتنا بلند تھا کہ میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے دنیا کے کام اچھے کر دے، تیری آخرت کے معاملے کا میں ذمہ دار ہوں۔ غزوہ تبوک میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے خاص دعا فرمائی تھی، اور یہ بھی ایک بڑی سعادت مندی ہے۔ وہ جو روایتوں میں آتا ہے نا کہ نبی دنیا سے جانے سے پہلے اپنے کسی نیک امتی کی ابتدا میں نماز ادا کرتا ہے، تو میرا آقا علیہ السلام غزوہ تبوک کے اندر تھے، تو فجر کی نماز میں کہیں تشریف لے گئے تھے، آنے میں تاخیر ہو گئی، تو صحابہ کرام نے عبد الرحمن بن عوف کو امام بنا دیا۔ اب یہ امام بن گئے، ایک رکعت ہو گئی تھی، میرا آقا علیہ السلام آئے اور ان کی اقتدا میں آ کر کے میرا آقا علیہ السلام نے نماز ادا کی۔ یہ صرف کہنے کو اقتدا تھی، حقیقت میں تو امام میرے آقا ہی ہیں، چاہے اللہ کے رسول علیہ السلام آگے کھڑے ہو جائیں چاہے پیچھے، امام تو آپ ہی ہیں، لیکن یہ اپنے غلام کو نوازنے کا ایک انداز تھا۔ اب میرا آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے سر پر امامہ باندھا۔ دستار بندی تو بہت لوگوں کی ہوتی ہے، لیکن یہ ایک نرالی دستار بندی تھی جو میرا آقا علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی فرمائی۔ اور ایک خاتون نے ایک بار ایک چادر لا کر کے جب حضرت آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی تو عبد الرحمن بن عوف موجود تھے، چادر بڑی پیاری تھی، کہا یا رسول اللہ چادر مجھ کو دے دیجئے۔ اب انہوں نے چادر لے لی، رکھ لی اور سنبھال کر کے رکھی، اور یہ وصیت کی تھی جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے اسی چادر کے اندر مجھ کو دفن کرنا۔ انہیں چادر بھی اگر کفن میں ملی نا تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی چادر نور ملی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف مسلمانوں کے سرداروں میں سے ایک سردار ہے، عبد الرحمن بن عوف آسمان اور زمین والوں کے امین ہیں۔ اور ایک بار اللہ کے رسول علیہ السلام نے، اچھا یہ بھی ہجرت کا جو واقعہ ہے، جب یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے، خالی ہاتھ تھے، چاہے صحابی مالدار ہو یا غریب، مکہ سے مدینہ گیا تو خالی ہاتھ ہی گیا، کسی نے ان کو مال لے جانے نہیں دیا، وہ اپنے بچوں کو بھی چھوڑ کے گئے، اپنے گھر کو بھی چھوڑ کے گئے، اور اپنے مال کو بھی چھوڑ کے گئے، اپنی زمین کو چھوڑ کے گئے، لے کر کے گئے تو اپنا ایمان اپنے ساتھ میں لے کر کے گئے۔ تو عبد الرحمن بن عوف جب پہنچے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے مکہ اور مدینہ کے مسلمانوں کے درمیان بھائی چارگی قائم کی، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو سعد بن ربیع کا بھائی بنا دیا۔ حضرت سعد نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا تم میرے بھائی ہو، سب اہل مدینہ سے زیادہ آپ مالدار تھے، تو کہا میری ہر چیز کا آدھا آدھا کر لو، آدھا تم لے لو آدھا میں لے لو۔ آپ بتائیں ایک کروڑپتی آدمی ہو، اس کے پاس ایک غریب مسلمان آ جائے تو کیا وہ کہے گا کہ آدھا مال تم لے لو آدھا مجھے دے دو؟ میرے 2 فلیٹ ہیں، ایک تم لے لو ایک مجھ کو دے دو۔
بلکہ انہوں نے روایت ایسی قائم کی، کہا کہ آدھا تم لے لو آدھا مجھے دے دو، میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، تمہیں جو پسند آئے وہ تم رکھ لو، اور دوسری کو میں اپنے نکاح کے اندر رکھ لیتا ہوں۔ یہ دیکھیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کا جواب پھر کیا تھا۔ آپ نے کہا میرے بھائی اللہ تعالیٰ تیرے مال اہل و عیال میں برکت دے، مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے بازار کا راستہ دکھا دو، مجھے بازار دکھا دو، میں بازار جاؤں گا، میں خود کما کے کھاؤں گا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، آدمی جب پریشان ہوتا ہے نا تو اگر پریشانی میں اگر جینا سیکھ لے تو اس کی زندگی اچھی گزرتی ہے، اور جو ایک بار مانگنا شروع کر دیتا ہے پھر وہ زندگی بھر مانگتا رہتا ہے، کبھی اس کو پورا پڑتا ہی نہیں ہے وہ۔ تو آدمی ایسے موقع پر اپنے آپ کو سنبھال کر کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے کچھ، پھر پنیر گھی بھی ساتھ میں لے کے گئے، بازار میں جاتے تھے، کاروبار کرتے تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنا دیا، چند دن کے بعد میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ نے ان کو اتنا بے نیاز کر دیا تھا، اتنا بے نیاز کر دیا تھا کہ پھر یہ صدقہ کرتے تھے۔ معلوم ہے کتنا صدقہ کرتے تھے؟ ان کی سخاوت کا پھر یہ عالم تھا۔ ایک بار میرے آقا علیہ السلام نے جب اللہ کی راہ میں دینے کے لیے کہا تو 4000 سونے کے سکے آپ نے خیرات کیے۔ ایک بار 40,000 سونے کے سکے اللہ کی راہ میں انہوں نے صدقہ کیے۔ ایک بار 500 گھوڑے مجاہدین کو دے دیے، ایک گھوڑا لاکھوں روپے کا آتا ہے، 500 گھوڑے اللہ کی راہ میں دے دیے۔ ایک موقع پر 1,500 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے، 1,500 اونٹ۔ اور وفات سے پہلے آپ نے 50,000 سونے کے سکے خیرات کرنے کی وصیت کی تھی۔ ایک بار صحابہ کرام سے کہا کہ جو اہل بدر سے ہو اسے ان میں سے ہر ایک کو 400 دینار دوں گا، یعنی جتنے بدری صحابہ ہیں 313، ان میں سے جو بھی حیات ہیں ان سب کو میں 400 سونے کے سکے نذرانہ دوں گا۔ یہ نذرانہ وہ دیا کرتے تھے۔ اور ایک بار ایک دن میں 1.5 لاکھ سونے کے سکے آپ نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ حساب لگایا تو پھر بولے کہ میرا سارا مال مہاجرین اور انصار کے اوپر صدقہ ہے۔ اب اس کے بعد جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ عبد الرحمن بن عوف کے صدقات قبول ہو گئے، انہیں بے حساب جنتی ہونے کی بشارت دے دیجیے آپ۔ اور آپ نے 30,000 غلام آزاد کیے۔ یعنی مکہ سے جب آئے تھے تو کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ نے ان کو اتنا دیا کہ ان کا جب قافلہ آتا تھا نا مکے کے اندر، مدینے کے اندر، تو شور مچ جاتا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف کا قافلہ آیا۔ وہ میلوں تک ان کا قافلے کا ایک سما ہوا کرتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک طرف تو اتنے بڑے مالدار، آج کل کوئی مالدار ہو جائے تو سوچتا ہے میں جتنا چاہوں کھا لوں پہن لوں، لیکن صحابہ کا مزاج دیکھیں، اتنے بڑے مالدار، یہ اربوں پتی آج کے حساب سے، لیکن معلوم ہے حضرت الرحمن بن عوف نے جب روزہ رکھا، افطاری کے وقت جب کھانا لایا گیا تو فرمانے لگے حضرت وہب بن عمیر جو مجھ سے کئی بہتر تھے، شہید ہوئے تو انہیں کفن کے لیے ایک چادر کے سوا کچھ بھی نہ ملا، اور وہ چادر اتنی چھوٹی تھی، سر ڈھانکتے تھے تو پاؤں کھل جاتا تھا، پاؤں ڈھانکتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔ اسی طرح حضرت حمزہ جو مجھ سے کئی بہتر تھے شہید ہوئے، اور ہم تو دنیا کے اندر ہمیں کشادگی دے دی گئی، ڈر لگتا ہے کہیں ہماری نیکیوں کا معاوضہ دنیا ہی میں تو ہمیں نہیں دے گیا گیا۔ اس کے بعد میں آپ رونے لگے، کھانا چھوڑ دیا اور اڑ گئے آپ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کو یہ جذبات عطا فرمائے تھے۔ میدان بدر کے علاوہ بہت سارے انہوں نے غزوات کے اندر شرکت کی۔ فتح مکہ کے بعد حجۃ الوداع تک پیش آنے والے تمام جنگوں میں شریک ہوئے۔ غزوہ احد میں بھی ثابت قدم رہے۔ غزوہ احد میں 20 سے زیادہ زخم لگے۔ آج تو کہتے ہیں مار کھانے کے لیے غریب جائیں اور مالدار صرف پیسہ دینے کے وقت میں آگے آئے، لیکن وہ صحابہ تھے پیسہ مانگا جاتا دین کے نام پہ تو پیسہ دینے بھی آگے آتے، اور جب دین کے نام پہ لڑنے کی باری آتی تو زخم کھانے بھی یہی آگے آتے تھے۔ 20 سے زیادہ زخم کھائے، پاؤں کے زخم کی وجہ سے پاؤں میں لنگڑا پن ہو گیا، لیکن پھر بھی آپ پیچھے نہیں ہٹے۔ سن ہجری 32 میں کچھ دن بیمار رہ کر 72 سال کی عمر میں وفات پائی۔ مدینہ منورہ کے مشہور قبرستان جنت البقیع کے اندر آپ کو دفن کیا گیا۔ یہ وہ 7ویں جنتی صحابی ہیں جن کو میرے آقا علیہ السلام نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ 3 صحابہ بچ گئے، انشاءاللہ ان 3 جنتی صحابہ کا تذکرہ ہم کل کی محفل میں کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین. اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ایمان پہ استقامت عطا فرما. ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما. سب کی جان و مال، عزت و آبرو، ایمان، عقیدہ، عمل کی حفاظت فرما. بالخصوص فلسطین کے مظلومین کی مدد کا سامان پیدا فرما. ظالموں اسرائیلی کتوں کو نیست و نابود فرما دے. ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.